ایسی نازک اندام لڑکیاں بھی تیغزنی کرتی ہیں؟ کوشان خان کے ان الفاظ کے جواب میں اولون بولی، تم مجھے دیکھ کر نازک مزاجی کی گفتگو کر رہے ہو؟ سنو، میں اور میرے بھائی کی بیوی کوئی عام تیغزنی کا ہنر نہیں رکھتی۔ اگر تم میرے بھائی کے مہمان اور اجنبی نہ ہوتے تو میں تمہیں تیغزنی کا مقابلہ کرنے کی دعوت دیتی۔ تمہارا قد کاٹ اور تمہارا چہرہ بتاتا ہے کہ تم کسی اجنبی سرزمینوں کی طرف سے آئے ہو اور میرے بھائی کے جاننے والے مہمان ہو۔ اس موقع پر ڈانٹ دینے والے انداز میں قنجار نے اپنے ہونٹوں پر انگلی رکھی، پھر کہنے لگا، خبردار، لومڑی، بھیڑیے اور تیندوے شیر کو گھور کر نہیں دیکھ سکتے اور نہ اسے مقابلے کی للکار دیتے ہیں۔ اس کے ساتھ ہی کوشان خان کا ہاتھ تھامے قنجار ایک یورت میں داخل ہوا۔ کوشان خان بھی اس کے ساتھ تھا۔ قنجار کی انتہائی خوبصورت اور پرکشش بہن اولون اور اس کی بیوی توبائی جو چنگیز خان کی بیٹی تھی، دونوں باہر کھڑی رہیں۔ یورت میں جانے کے بعد قنجار بولا اور کہنے لگا، یہ تمہاری قیام گاہ ہے، تمہاری ضرورت کی ہر چیز یہاں پہنچے گی۔ اب یہ بتاؤ کہ تمہارے پاس فالتو کپڑے ہیں؟ اس پر کوشان خان بولا اور کہنے لگا، میرے پاس کندھے سے لڑکتی ہوئی جو زنبیل نما خرجین ہے، اس میں میری ضرورت کا سارا سامان ہے، مجھے کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے۔ یورت بہت اچھا ہے، باہر چمڑا ہے، اندر اون کا استر ہے، بستر بھی لگا ہوا ہے، اور مجھے کیا چاہیے؟ اس پر قنجار مسکراتے ہوئے کہنے لگا، اگر یہ بات ہے تو تم یہاں بیٹھو یا لیٹ کر آرام کرو، میں جاتا ہوں اور تمہارے کھانے کا اہتمام کرتا ہوں۔ اس کے ساتھ ہی قنجار یورت سے باہر نکلا۔ جب وہ اولون اور اپنی بیوی توبائی کے پاس گیا تب اولون نے اسے مخاطب کر کے کہا، بھائی یہ کون ہے؟ کہاں سے پکڑ کر اسے لائے ہو؟ اس پر ایک بار پھر قنجار نے ہونٹوں پر انگلی رکھ کر اولون کو چپ رہنے کے لیے کہا، پھر وہ ساتھ والے بڑے خیمے میں داخل ہوا۔ قنجار جب بیٹھ گیا تب سامنے اس کی بیوی توبائی اور بہن اولون بھی بیٹھ گئی۔ اس کے بعد قنجار ان دونوں کو مخاطب کر کے کہنے لگا، یہ کوئی عام سا آدمی نہیں ہے، ایک طوفان ہے، ایسا طوفان جو روکے سے نہیں رکتا۔ یہ ایک ایسا تیغزن ہے جس کا مقابلہ ہمارے سالاروں میں سے کوئی بھی نہیں کر سکتا۔ اس کے بعد قنجار نے چنگیز خان کے سامنے قراچہ کے ساتھ جو مقابلہ ہوا تھا اور وہاں جو گفتگو ہوئی تھی اس کی ساری تفصیل اولون اور توبائی سے کہتی تھی۔ قنجار جب خاموش ہوا تب اولون بولی اور کہنے لگی، کیا اس اجنبی نے جس کا نام آپ نے کوشان خان بتایا ہے، خان اعظم کو اتنا ہی متاثر کیا ہے کہ خان اعظم نے اسے یہ کہہ دیا کہ ہمارے قبیلے میں جو بھی لڑکی سے پسند آئے اسے اس سے بیاہ دیا جائے گا؟ قنجار مسکرایا اور کہنے لگا، خان اعظم نے یہ کہنے کے ساتھ ساتھ اس کوشان خان کے سامنے یہ بھی کہا تھا کہ انہوں نے اس سے پہلے اس جیسا تیغزن اور طاقتور انسان نہیں دیکھا، اس لیے کہ اس نے ایک جھٹکے کے ساتھ قراچہ کی کمر بند پر ہاتھ ڈال کر اسے فضا میں بلند کیا اور اس کے بعد اسے خان اعظم کے سامنے ڈال دیا تھا۔ ساری تفصیل بتانے کے بعد قنجار رکا، پھر پہلے اس نے اولون کی طرف دیکھا اور کہنے لگا، اولون، تم ابھی اپنے یورت میں نہ جانا، دوسرے یورت میں چلی جانا، تمہارے یورت میں مہمان رہے گا، تم توبائی کے ساتھ مل کر مہمان کے لیے کھانا تیار کرو، اس کے بعد کھانا تم دونوں نے اسے پہنچانا بھی ہے، میں واپس خان اعظم کے پاس جا رہا ہوں، جب کھانا تیار ہو جائے تو اسے دے کر آنا۔ اس کے ساتھ ہی قنجار اٹھا اور خیمے سے نکل گیا، جبکہ توبائی اور اولون دونوں کھانا تیار کرنے لگے۔ کوئی زیادہ دیر نہ گزری تھی کہ اولون اور توبائی کھانے کے برتن اٹھائے اس یورت میں داخل ہوئی جس یورت میں کوشان خان نے قیام کیا تھا۔ ان دونوں کی آمد پر کوشان خان اپنی جگہ پر اٹھ کھڑا ہوا، اولون اور توبائی دونوں آگے بڑھیں، کھانے کے برتن انہوں نے یورت میں رکھے، پھر وہ ایک طرف ہٹ کر بیٹھ گئیں۔ اس موقع پر اولون نے کوشان خان کو مخاطب کرتے ہوئے کہا، تمہاری آمد کے موقع پر میں نے تمہیں تیغزنی کا مقابلہ کرنے کے الفاظ کہے تھے، وہ میں واپس لیتی ہوں۔ میں اور توبائی تمہارے متعلق کچھ نہیں جانتی تھیں، لیکن تمہارے متعلق ساری تفصیل اب میرے بھائی قنجار نے ہمیں بتا دی ہے۔ پہلے تم کھانا کھاؤ، بھائی کہہ رہا تھا تم ایک لمبے سفر سے آئے ہو، لہذا تھکاوٹ کے ساتھ تمہیں بھوک بھی لگی ہوگی۔ کوشان نے کھانے کا جائزہ لیا، پھر ایک طرف اشارہ کر کے کہنے لگا، یہ کیا ہے؟ جواب میں اولون بولی اور کہنے لگی، یہ سبزی ہے۔ کوشان خان نے دوسرے برتن کی طرف اشارہ کیا تو اولون نے بتایا، یہ گھوڑے کا گوشت ہے۔ کوشان نے تیسرے برتن کی طرف اشارہ کیا تب اولون کہنے لگی، یہ گھوڑی کا دودھ ہے۔ کوشان نے پھر چوتھے برتن کی طرف اشارہ کیا تو اولون کہنے لگی، یہ گھوڑی کے دودھ کا پنیر ہے۔ کوشان خان نے کچھ دیر سوچا، پھر اس نے پانی پیا، خشک روٹی اس نے پانی کے ساتھ کھا کے پیٹ بھر لیا، پھر کہنے لگا، میں جس قدر کھانا چاہتا تھا کھا لیا، اب تم برتن لے جا سکتی ہو۔ اس موقع پر اولون نے ایک خاص انداز میں توبائی کی طرف دیکھا اور اس کے بعد کوشان خان کی طرف دیکھتے ہوئے بولی، اگر مجھ جیسی لڑکی کبھی تمہیں مل جائے تو کیا تم اس سے شادی کر لو گے؟ اولون کے ان الفاظ پر پہلے ایک گہری نگاہ کوشان خان نے اس پر ڈالی، پھر کہنے لگا، قنجار کی بہن، تو براق شمیلی، مہتاب سراپا، نگہتوں کی دوشیزہ، نزہتوں کی شیرینی جیسی خوبصورت ضرور ہے، فطرت کے حسن کا شاہکار بھی ہے، ندیوں کی گنگناہٹ ہے اور شرماہٹوں کے نقاب میں تیرے ہونٹوں کی سرخ کپ کپاہٹیں خیرت کو مسمار کر کے تجھے پرکشش بھی بناتی ہیں، لیکن میں تجھ سے شادی نہیں کروں گا۔ اولون نے شاید کوشان کے ان الفاظ کا برا مانا تھا، لہٰذا گھورنے کے انداز میں اس کی طرف دیکھتے ہوئے کہنے لگی، میں نے تمہیں یہ پیشکش نہیں کی کہ تم مجھ سے شادی کرو، میں نے تم سے صرف یہ کہا ہے کہ اگر مجھ جیسی لڑکی تمہیں کہیں مل جائے تو۔ کوشان خان نے اس کی بات کاٹ دی، کہنے لگا، اگر تم ملو یا تمہارے جیسی لڑکی مل جائے تب بھی شادی نہیں کروں گا۔
شادی تو میں اس لڑکی سے کروں گا جو تم جیسی حسین ضرور ہو، لیکن وہ میری اور میں اس کا مزاج آشنا ہوں۔ میں نہیں جانتا کہ تم کس مزاج اور کس طبیعت کی لڑکی ہو، اور پھر تم جیسی لڑکیاں تو مجھ سے شادی کرنے کے لیے فدا ہو جاتی ہیں، لیکن میں خود ہی تم جیسی لڑکیوں سے شادی کرنا پسند نہیں کرتا۔ کوشان خان کے ان الفاظ نے حسین اور خوبصورت اولون کو کاٹ کر رکھ دیا تھا۔ اس نے اس موضوع پر نفرت اور بیزاری کا اظہار کیا تو بھائی کو ایک مخصوص اشارہ کیا، پھر دونوں کھانے کے برتن اٹھا کر یورت سے نکل گئی تھیں، جبکہ یورت کے اندر کوشان خان آرام کرنے لگا تھا۔ اگلے روز کوشان خان جب اپنے یورت سے نکلا تو اس نے دیکھا کہ ایک طرف چنگیز خان، اس کے ساتھ اس کے بیٹے اور کچھ سالار کھڑے تھے۔ قریب سے ایک خوبصورت قداور کڑے جسم کا نوجوان منگول مسلح نوجوانوں کی نگرانی میں چنگیز خان کے قریب لے جایا جا رہا تھا۔ وہ نوجوان لوہے کی زنجیروں میں جکڑا ہوا تھا۔ تیز تیز قدم اٹھاتا ہوا کوشان خان بھی ادھر ہی ہو لیا۔ زنجیروں میں جکڑے ہوئے نوجوان کو جب منگول مسلح جوانوں نے چنگیز خان کے سامنے کھڑا کیا، اس وقت تک کوشان خان بھی وہاں پہنچ گیا تھا۔ اس موقع پر چنگیز خان نے مسکراتے ہوئے کوشان خان کی طرف دیکھا، پھر کہنے لگا، تمہارے چہرے کا اندازہ لگاتے ہوئے میں کہہ سکتا ہوں کہ تم کچھ جستجو میں ہو، کچھ پوچھنا چاہتے ہو۔ کوشان خان نے پہلے اسبات میں گردن ہلائی، پھر کہنے لگا، خان اعظم آپ کا اندازہ درست ہے، میں یہ جاننا چاہتا ہوں کہ یہ نوجوان جسے زنجیروں میں جکڑا ہوا ہے یہ کون ہے اور اس کی یہ حالت کیوں ہے؟ اس پر چنگیز خان نے ایک گہری اور نفرت انگیز نگاہ زنجیروں میں جکڑے نوجوان پر ڈالی اور پھر کہنے لگا، یہ ہمارے دشمن قبیلے کا سردار ہے، ہمارے دشمن قبیلے کا نام تائچوت ہے۔ یہ لوگ اکثر ہم پر حملہ آور ہوا کرتے تھے اور ایک جنگ میں نے اس قبیلے کو شکست دے کر اس کو گرفتار کر لیا۔ اس کی زندگی کے دن تھوڑے ہی ہیں، چند روز یہ میرے شہر میں یوں ہی زنجیروں میں جکڑا گھمایا پھراتا جاتا رہے گا، اس کے بعد اس کا قصہ پاک کر دیا جائے گا۔ اس موقع پر کوشان خان نے ایک گہری نگاہ زنجیروں میں جکڑے ہوئے اس نوجوان پر ڈالی، پھر چنگیز خان کو مخاطب کر کے کہنے لگا، خان اعظم کل آپ نے مجھے یہ رعایت دی تھی کہ آپ کے شہر میں جو بھی خوبصورت لڑکی مجھے نظر آئے اگر میں ارادہ کروں آپ اسے مجھ سے بیاہ دیں گے۔ خاقان اعظم میں آپ کے لشکر میں شامل ہونے کی حامی بھر چکا ہوں اور آپ کے لشکر میں قیام کے دوران میں آپ کی امیدوں سے بڑھ کر آپ کا ساتھ دوں گا۔ یہ نوجوان جو زنجیروں میں جکڑا ہوا ہے اسے اگر آپ قتل کر دیں گے تو اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا، اس سے عمدہ سلوک کریں اور اسے آزاد کر دیں، یہ آپ کے لشکر میں رہ کر ایک اچھے سردار اور سالار کی حیثیت سے آپ کی خدمت کرے گا۔ چنگیز خان مسکرایا اور کہنے لگا، تم چاہتے ہو کہ اسے آزاد کر دوں تاکہ آزاد ہو کر میرے ہاں ہی رہتے ہوئے یہ موقع پا کر میرا قصہ تمام کر دے؟ کوشان خان نے پہلے نفی میں گردن ہلائی اور پھر کہنے لگا، اس کا قد کاٹ، اس کا چہرہ، اس کی پیشانی، اس کی آنکھوں کی چمک بتاتی ہے کہ ایسے نوجوان بے وفائی نہیں کرتے۔ یہ بلا کا عمدہ تیغزن بھی ہوگا۔ اگر آپ اسے آزاد کرتے ہیں تو اسے ایک رات کے لیے میرے پاس رہنے دیں، اس کے بعد میں آپ کو ضمانت دوں گا کہ اگر یہ آپ کے ہاں قیام کے دوران آپ کو نقصان پہنچائے تو اس کے بدلے میں آپ مجھے قتل کر دیں۔ جواب میں چنگیز خان مسکرایا، پھر مسلح جوانوں کو مخاطب کر کے کہنے لگا، برغا خان کو چھوڑ دو، اس کی زنجیریں اتار دو اور اسے کوشان خان کے حوالے کر دو۔ میں دیکھتا ہوں کہ یہ کوشان خان کے تحت ہمارا دشمن ہونے کے باوجود ہمارا دوست اور ہمارا وفادار کیسے ثابت ہوتا ہے۔ چنگیز خان کے کہنے پر اس نوجوان کی زنجیریں کھول دی گئیں جو تائچوت قبیلے کا سردار تھا، نام اس کا برغا خان تھا۔ برغا خان جب آزاد ہوا تب کوشان خان نے آگے بڑھ کر اس کا ہاتھ پکڑا اور کہنے لگا، تم میرے ساتھ آؤ۔ برغا خان کچھ نہیں بولا، چپ چاپ کوشان خان کے ساتھ ہو لیا۔ کوشان خان اسے اپنے خیمے میں لے گیا، کچھ کہنا چاہتا تھا کہ برغا خان نے ایک دم اس کے پاؤں پکڑ لیا اور کہنے لگا، تم میرے لیے ایک فرشتہ بن کر آئے ہو، اگر تم نہ آتے تو میری زندگی کا خاتمہ کر دیا جاتا۔ تم نے مجھے باعزت آزادی دلائی ہے، جو کچھ کہو گے اسی پر عمل کروں گا، خواہ میری موت ہی میرے سامنے کیوں نہ لا کے کھڑی کر دی جائے۔ گزشتہ شب میں نے تمہارے متعلق بھی گفتگو سنی، تم یہاں نوبارت اجنبی کی حیثیت سے آئے ہو اور ایک مقابلے میں تم نے چنگیز خان کے بہترین تیغزن قراچہ خان کو لمحوں کے اندر زیر کر کے اسے ایک ہاتھ سے اٹھا کر فضا میں بلند کر دیا۔ جس وقت چنگیز خان کے وہ مسلح جوان جو مجھ پر پہرا دیتے ہیں یہ گفتگو کر رہے تھے، اس وقت میرے دل میں یہ خواہش پیدا ہوئی تھی کہ کاش میں تمہارے جیسے تیغزن اور جوان سے ملوں۔ آخر میری خواہش پوری ہو گئی، اب میں تمہارے سپرد ہوں، تم جیسا کہو گے میں ویسا ہی کروں گا۔ اس پر کوشان خان نے ایک لمبا سانس لیا اور کہنے لگا، میرے بھائی میں 1-2 روز تک یہاں سے کوچ کر جاؤں گا، تم منگولوں کے اندر رہ کر ہی کام کرنا، ہو سکتا ہے کسی موقع پر میں تمہاری ضرورت محسوس کروں۔ اس موقع پر برغا خان نے ایک گہری نظر کوشان خان پر ڈالی، پھر کہنے لگا، میں تمہارے ساتھ وعدہ کرتا ہوں تمہارے جانے کے بعد میں ان منگولوں کے اندر ہی قیام کروں گا اور جب کبھی بھی میری ضرورت پڑی تو میں اپنی زندگی تمہارے لیے فدا کر دوں گا۔ برغا خان کے ان الفاظ پر کوشان خان خوش ہو گیا تھا۔ پھر کوشان خان برغا خان کو مختلف امور سمجھانے لگا۔ منگولوں کے اندر قیام کے دوران کوشان خان نے یہ اندازہ لگایا تھا کہ منگولوں کے اوپر کے دھڑ لمبے ہوتے تھے جن پر وہ سردی سے بچنے کے لیے تیل مل لیتے تھے۔ ان کے چھوٹے چھوٹے پاؤں گھوڑوں پر سوار ہوتے ہوئے خمیدہ ہو جاتے تھے۔ ان کے حواس جانوروں کی طرح تیز تھے، رات کو ان کی آنکھیں تاریکی میں بہت دور تک دیکھ سکتی تھی۔ گھوڑے سے نیچے اتر کر گھاس اور کائی کو دیکھ کر وہ بتا سکتے تھے کہ وہ دشت میں کس مقام پر ہے۔ اپنے گھوڑوں کی چھوٹی چھوٹی رکابوں میں پاؤں جمائے ہوئے افق کی طرف نگاہیں اٹھاتے ہوئے وہ سوار چلے جاتے تھے۔
افق کے اس پار دشمن ان سے ان کے گلوں کو چھین لیتے تھے۔ ان پر اکثر و بیشتر حملہ آور ہوتے تھے۔ ہر سوار کے پیچھے ایک نیزہ یا لمبی خمیدہ تلوار لڑک رہی ہوتی تھی۔ اس کے بائیں جانب کلہاڑی یا سینگوں سے مضبوط کی ہوئی کمان ہوا کرتی تھی۔ اس کے بائیں جانب ترکش، جس تک انگلیاں بڑی آسانی سے پہنچ جاتی تھی۔ بڑی تیزی سے وہ ترکش سے تیر نکالتے اور چلاتے تھے۔ ان کے پاس اٹھتے بیٹھتے کوشان خان نے یہ بھی جانا کہ ان کے باپ دادا شکاری تھے۔ منگول خود بھی بڑے سلیقے سے شکار کھیلتے تھے۔ اکثر و بیشتر شکار کے لیے وہ باز پالتے تھے جو اتنی اوپر جا کر چڑیوں کا شکار کرتے تھے جہاں تک ان کے تیر نہیں پہنچ سکتے تھے۔ مورخین لکھتے ہیں کہ اکثر وہ سیر ہو کر کھانا کھاتے اور پیتے بھی اس قدر تھے کہ بالکل مدہوش ہو جاتے تھے۔ لیکن ان کی شراب جانور کا سڑا ہوا دودھ، خاص طور پر گھوڑی کا دودھ تھا، جسے وہ غذا کی غذا اور نشے کا نشہ سمجھتے تھے۔ منگولوں میں سے اکثریت کے گھر ان کے خیمے ہوتے تھے جن میں اون کی کئی تہیں ہوتی تھی۔ شہد کی مکھیوں کے چھتے کی طرح جانوروں کی اون کو تیل پلایا جاتا تھا یا اس پر دودھ کی تہ جمائی جاتی تھی تاکہ سردی کی روک ہو سکے۔ چھت کے بیچ میں ایک ذرا سے سوراخ کر دیا جاتا تھا تاکہ اس سے دھواں نکل سکے، لیکن دھوئیں سے خیمے کے اندر کا حصہ کالا ہو جاتا تھا۔ باہر سے خیمے کو بہرحال ضرور اجلا رکھا جاتا تھا۔ منگول توہم پرست بہت تھے۔ جب ان میں سے کوئی بیمار ہوتا یا بیماری ان کے اندر پھیلتی تو وہ اپنے جادوگر کو بلواتے، جسے وہ شامان کہہ کر پکارتے تھے، جو ڈھول بجوا کر ناچ ناچ کر ایک طرح سے ان کی تکلیفیں دور کرنے کا دعویٰ کرتے تھے۔ اس کے علاوہ منگولوں کے ہاں یہ بھی وہم تھا کہ کوئی خیمے کی دہلیز پر ٹھوکر کھاتا تو اس کے معنی یہ تھے کہ خیمے پر کوئی مصیبت آنے والی ہے۔ اگر کوئی بھیگے جوتے پہنے اندر چلا آتا تو اس کے لیے یہ ڈر تھا کہ آسمان سے اس پر بجلی کی چمک کڑکے گی، مصیبت رونما ہونے والی ہے۔ کوئی بھی منگول ایسے خیمے میں رہنا پسند نہیں کرتا تھا جس پر بجلی گر چکی ہو۔ سردیوں کے موسم میں شمال کی طرف سے کالی آندھی کے جھکڑ چلتے تھے۔ اس آندھی کو وہ بورنگ کا نام دے کر پکارتے تھے۔ یہ ایسی تیز آندیاں ہوتی تھیں کہ چراگاہوں میں ایک طرح سے جھاڑو پھیرتی چلی جاتی تھی۔ ایسے موسم میں وہ بھیڑ اور ہرن کی کھالیں لپیٹ کر اپنے گنبد نما خیموں میں الاؤ کے پاس لیٹ جاتے تھے۔ ان کے خیمے جن میں وہ سوتے تھے سفید اون کے بنے ہوتے تھے۔ خیمے کا ڈھانچہ لکڑی کا ہوتا تھا۔ کبھی خوبصورتی کے لیے اون پر انگور کی بیلوں اور چڑیوں اور جانوروں کی تصویریں بنائی جاتی تھی۔ یہ خیمے گاڑیوں پر نصب کیے جاتے تھے۔ گاڑی کے دونوں پہیوں کا درمیانی فاصلہ تقریباً 20 فٹ ہوتا تھا۔ بڑے چھکڑے جنہیں بڑے یورت کہتے تھے انہیں 20 سے 22 بیل کھینچتے تھے۔ گھر کا ساز و سامان اور خزانہ یہ لوگ زیادہ اونچی اونٹ گاڑیوں میں لے جاتے تھے۔ اس طرح ندیاں پار کرتے ہوئے ان کا یہ سامان بھیگتا نہیں تھا۔ جن منگولوں کی ایک سے زائد بیویاں ہوا کرتی تھیں، جب ان کے خیمے نصب کیے جاتے تھے تو پہلی بیوی کا خیمہ اس کے شوہر کے مغرب میں نصب کیا جاتا تھا۔ اوروں کے خیمے تھوڑے تھوڑے فاصلے پر مشرق کی طرف لگائے جاتے تھے۔ ان کی کماری لڑکیاں بھی خوب کام کرتی تھیں۔ ایک ایک لڑکی 20-30 گاڑیاں ہانکتی تھی۔ ان کے علاقوں کی اکثر زمین ہموار ہوتی تھی، اس لیے وہ گاڑیوں اور ٹھیلوں کو ایک دوسرے سے باندھ دیتے تھے اور لڑکیاں سامنے کے ٹھیلے پر بیٹھ کر بیلوں کو ہانکتی تھیں۔ باقی گاڑیاں خود بخود پیچھے چلی آتی تھیں۔ منگول مرد اپنے خیموں میں تیر کمان اور زین بناتے تھے۔ خیمے اور گاڑیاں بھی بناتے تھے، گھوڑوں کی دیکھ بھال کرتے، گھوڑیوں کا دودھ دوہتے، ان کے کپڑے بنتے اور ان کپڑوں کو اپنی زین کے نیچے رکھتے تھے۔ جاڑوں میں یہ لوگ چمڑے کے 2 لبادے پہنتے تھے، ایک میں بالوں کا رخ اندر ہوتا اور دوسرے میں باہر۔ ان کے پاجامے بھی چمڑے کے ہوتے تھے۔ اکثر وہ اپنے کپڑوں میں ریشم کے جھالر لگاتے تھے جو ہلکی، نرم اور گرم ہوتی تھی۔ اس کے علاوہ پہاڑی بھیڑوں کے سینگوں سے وہ شراب پینے کے لیے گہری گہری پیالیاں بناتے تھے۔ یہ اتنی بڑی ہوتی تھیں کہ ایک ہاتھ میں لگاتار 2 پیالیاں سنبھالنا مشکل ہوتا تھا۔ منگول عورتیں مردوں سے بھی زیادہ دشت آزادی کی دلدادہ تھیں۔ وہ اپنے خیموں کی ملکہ ہوتی تھی۔ خاندان کے مال و اسباب کی حفاظت ان کے ذمہ ہوتی تھی۔ جب مرد شکار یا حملے کے لیے جاتے تو سارا کاروبار عورتیں چلاتی تھیں، حالانکہ دن رات اس فکر میں گزرتے تھے کہ کل معلوم نہیں کیا پیش آ جائے۔ منگول عورتیں مردوں کے سے کپڑے پہنتی تھیں، بھیڑ کے چمڑے کے اونچی ایڑی کے جوتے پہنتی تھیں۔ اکثر سرخ رنگ کے چمڑے کے پاجامے اور چوڑے چوڑے کوٹ وہ اپنے سینے پر لپیٹ لیتی تھیں جو بالکل مردانہ ہوتے تھے۔ اگر کہیں سے ریشم مل جاتا تو اسے شوق سے پہنتی تھی۔ ان کی ٹوپیاں البتہ مردوں سے مختلف ہوتی تھی، کیونکہ انہیں چوڑے سمور کے کنارے پسند نہیں تھے جو گرمیوں میں اوپر اٹھا لیے جاتے تھے اور طوفان میں کندھوں تک پہن لیے جاتے تھے۔ اس کے علاوہ عورتوں کو اپنے گلوں کی حفاظت کے لیے مردوں کی طرح دن بھر میں 70 میل سواری کرنا پڑتی تھی۔ ان کا نقاب زیادہ تر سفید کپڑا ہوتا تھا جو آنکھوں کے نیچے سے سینے تک لٹکا ہوتا تھا تاکہ انہیں گرد مسلسل اور آندھی سے محفوظ رکھ سکے۔ وہ تیروں سے بھیڑیوں کا شکار کھیل لیتی تھیں اور اکثر میدان جنگ میں مردوں کے ہمراہ جاتی تھیں۔ کبھی کبھی وہ جنگ میں خود بھی شریک ہوتی تھی۔ کسی منگول خاندان کی مالی حالت کی ناکامی یا کامیابی کا انحصار ان عورتوں پر ہوتا تھا۔ وہ سمور ہموار کرتی، جانوروں کی آنتوں کو سکھا کر تافت بناتی تھیں، نمک ڈال کر چمڑے کو خشک کرتی تھیں، دودھ کو جو ان لوگوں کے لیے بیش قیمت غذا تھی چمڑے کی تھیلیوں میں ہلا ہلا کے جما لیتی تھیں اور خیموں کو گرم رکھنے کے لیے ایندھن بھی جمع کر لیتی تھیں۔ منگول عورتیں بڑی جفاکش تھیں، چھکڑے ہانکتی تھیں، جانوروں پر بوجھ لادتی تھیں، گایوں کے دودھ دھوتی تھیں، مکھن بناتی تھیں، چمڑے کی دباخت کرتی اور ریشم کے دھاگے بناتی تھیں۔ جوتے، جرابیں، کپڑے اور خیموں کے لیے اونی پارچہ بنانا بھی انہی کا کام تھا۔ یہ عورتیں بجلی کی کڑک سے بہت ڈرتی تھیں۔
जिन सरजमीनों में उन मंगोलों का मस्कन था वो इलाका भी बड़ा अजीब व गरीब था। उनके साथ बिल्कुल जुनूब में सहराए गोबी था, उसकी रेत फैलती जा रही थी। बाएं जानिब कोहिस्तान अल्ताई, मशरक और जुनूब की जानिब कोहिस्तान खंजान था। शिमाल में ये इलाका बहरा मुंजमद शुमाली बर्फानी दलदलों और टंडरा से शुरू होकर जुनूब के बर्फानी पहाड़ों, तिब्बत और हिमालय तक फैला हुआ था। मगरिब में चीन की सल्तनत जावेदान के दरियाओं की वादियों से शुरू होकर वस्त एशिया की रीढ़ की हड्डी जैसी कोहिस्तानी वादियों और मरगजारों से होती हुई मगरबी पहाड़ी सिलसिले यूराल पर खत्म होती थी, जिसको ये खाना बदोश जमीन का कमरबंद कहते थे। इस अजीमुशान इलाके को बाद में दस्ते एशिया या वस्त एशिया कहा जाने लगा। इसे एशियाई आला भी कहा गया, इसलिए कि इसका ज्यादातर हिस्सा बुलंद सतह मुर्तफा पर मुश्तमिल है, जिसके दरमियान बड़े बुलंदोबाला कोहिस्तानी सिलसिले हैं। फिलहाकीकत मंगोलों के इस इलाके में बड़ा तनव्वुर था और उसके मौसम में भी, चूँकि कहीं तो हद से ज्यादा सर्दी थी, कहीं चिलचिलाती हुई गर्मी और अक्सर बेशतर उमड़ती आंधियां। सर्द टंडरा में सिवाय काई के जानवरों की कोई गजा नहीं उगती थी। टंडरा के जुनूब में साइबेरिया के जंगल थे, जिनको तेज और शीरी दरिया कता करते थे। इन जंगलों के जुनूब में चरागाहों का इलाका था, जहाँ थोड़ी बहुत बारिश होती थी और बड़ी बड़ी ऊंची घास उगती थी। मगरिब में पहाड़ी सिलसिले इस दश्त में जा बजा घुसाए थे। इन कोहिस्तानों में खाना बदोशों को लोहे और चांदी की कानें मिल गई थीं और किसी न किसी तरह से थोड़ी बहुत कानकनी भी करते थे। चरागाहों की लंबी लंबी घास के जुनूब में खुश्क और बंजर इलाका वाक़ था, जहाँ की मट्टी जली हुई थी, जहाँ रेत की आंधियां उठती थीं। सहराए गोबी के किनारे पर झीलों का सिलसिला था। इनमें बाज पुराने समंदरों की यादगारें थीं। उनका पानी खारा था। यहाँ अगर कुछ उगता था तो खाकस्तरी रंग की इमली और नाजुक खारदार झाड़ियाँ, जो सिर्फ ऊँटों की खुराक थी। मवेशी उन्हें नहीं खाते थे। जुनूब में जमीन का सबसे ताकतवर कोहिस्तानी सिलसिला तिब्बत की सतह मुर्तफा था, जिसके दोनों तरफ बड़े ही दुश्वार गुजार पहाड़ थे। ये पहाड़ समरकंद से खलीजे टोंगकेंग तक फैले हुए थे। ये वो इलाका है जहाँ से मुख्तलिफ कबीले और अक़वाम सैलाब की तरह हिजरत करके इस दश्त से निकलते रहे। यहाँ से निकलने वालों में आवार, बलनारी, आर्या, सैथेन, तुर्क, मंगोल और दूसरे बहुत से कबाइल हैं, जिन्होंने इन इलाकों से निकलकर मुख्तलिफ इलाकों की तरफ यलगार की। इस इलाके की एक और अजीब व गरीब दास्तान ये थी कि दश्त के खाना बदोश एक दूसरे के खिलाफ बरसरे पैकार रहते थे। ऐसा इसलिए था कि उनका वतन एक अजायब खाना था, क्योंकि एक तरफ तो चरागाहों और दरियाओं की वादियों की जरखेज जमीन थी और दूसरी तरफ खुश्क और बंजर इलाके थे। आबाद जमीन पर कब्जे का मतलब जिंदगी थी और बंजर सहरा में जलावतनी के मानी लाजमी तबाही और मौत थे। चुनाचे बंजर इलाकों से निकलकर जरखेज इलाकों को हासिल करने के लिए कबीले एक दूसरे से बरसरे पैकार रहते थे। जो कबीले जीतते जिंदा रहते और जो हार जाते वो गुलाम बन जाते और मिट जाते। इन इंसानी लड़ाइयों से कहीं ज्यादा मुहीब वो लड़ाई थी जो इंसान को मुसलसल फितरत के मुकाबले पर कमरबस्ता रखती, लेकिन उनके जिस्म ऐसी ही सख्तियां झेलने के लिए बनाए गए थे। इत्तेफाक से उन इलाकों में एक बड़ा जरखेज इलाका झील बैकाल के जुनूब मशरिक में वाक़ है, जहाँ के मरगजार उन दरियाओं के सरचश्मों से सैराब होते थे जो इस झील में या दरियाए आमू में जाकर गिरते थे। ये इलाका बड़ा पसंदीदा और खाना बदोश कबाइल के दरमियान तनाज़े का बायस बना रहता था और इसी इलाके पर अब चंगेज खान की कमानदारी और हुक्मरानी में मंगोल सुकूनत इख्तियार किए हुए थे। तीसरे दिन जब बगदाद से आने वाला खलीफा बगदाद का वफ्द और तिब्रिस्तान का साबिक हुक्मरान बदरुद्दीन अमीद कूच करने लगे थे, तब कोशान खान ने भी अपने कूच को आखिरी शक्ल दी। जब वो उस यूरत से बाहर आया जिसमें उसकी रिहाइश थी, तब उसने देखा उसके यूरत से बाहर कंजार की बीवी तोबाई और बहन ओलून दोनों खड़ी थी। ओलून एक गठरी उठाए हुए थी। यूरत से कोशान खान जब बाहर आया तब ओलून बड़ी संजीदगी से उससे मुखातिब होकर कहने लगी, तुम किसी धोखे किसी फरेब में मुब्तला न हो जाना कि मैं तुम्हें पसंद करने लग गई हूँ। इसलिए कि जब पहली बार तुम इस यूरत में आए थे तो मैंने तुमसे पूछा था कि चंगेज खान ने तुम्हारे साथ वादा किया है कि हमारे यहाँ जो भी लड़की तुम्हें पसंद आएगी उसे तुमसे ब्याह दिया जाएगा। इसी ऐलान को मद्देनजर रखते हुए मैंने तुमसे पूछा था कि अगर मुझ जैसी लड़की तुम्हें मिले तो शादी कर लोगे, लेकिन तुमने इनकार करके ये साबित किया कि तुम अखलाक और किरदार के पुख्ता इंसान हो।